سری نگر ادھمپور قومی شاہراہ پر ٹریفک سے متعلق جانکاری۔ شاہراہ 44 پر آج صرف فوجی قافلوں کی ہوگی آمد و رفت، شہریوں کو آنے جانے کی نہیں ہوگی اجازت۔ لداخ پارلیمانی انتخابات کے لیے تیاریاں جاری، کرگل میں پولنگ اسٹاف کا ٹریننگ پروگرام منعقد، 300 سے زیادہ پولنگ اسٹاف نے تربیتی کیمپ سے کیا استفادہ۔ امرناتھ یاترا کے پیش نظر جائزہ اجلاس، ڈی سی گاندربل حشمت علی خان نے منعقد کیا اجلاس، سالانہ امرناتھ یاترا کا جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگا آغاز۔ کشمیر میں ملیٹنسی میں اضافہ اور حالات کو بگاڑنے کے لیے مودی سرکار ذمہ دار، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا الزام۔ اسمبلی الیکشن نہ کرانے سے ریاست کے عوام کے ساتھ ہوئی ہے ناانصافی، ریاستی کانگریس کے صدر جے میر کا بیان، کہا اسمبلی سے ہوتی ہے لوگوں کو کافی توقعات۔ نیشنل کانفرنس پارٹی کارکنان کا ایک روزہ اجلاس سرکٹ ہاؤس شوپیاں میں منعقد، پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ریاست میں خصوصی پوزیشن سے ہماری پہچان ہے۔ اصغر علی کربلائی نے گزشتہ روز کرگل کے مختلف مقامات پر چلائی انتخابی مہم، لداخ لوک سبھا سے آزاد امیدوار ہیں اصغر علی کربلائی۔ سجاد کرگلی نے مشکو ویلی میں گھر گھر مہم چلائی، لداخ سیٹ سے آزاد امیدوار ہیں سجاد کرگلی۔ سجاد کرگلی نے مشکو ویلی کی سیاحت کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ آزاد امیدوار سجاد حسین کرگلی کی حمایت کرنے کا اعلان، انجمن صاحب زمان کے چیئرمین نے کیا اعلان، لداخ سیٹ سے آزاد امیدوار ہیں سجاد حسین کرگلی۔ بی جے پی ایم ایل سی رمیش اروڑا نے جموں کے سرکاری اسپتالوں میں بنیادی طبی سہولیات کے فقدان پر جتائی تشویش، کہا سرکاری اسپتالوں کے لیے جامع منصوبہ بندی ہے ضرورت۔ ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر کا دورہ، ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ میں دورہ، قومی آفات کی صورت میں حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا لیا جائزہ۔ ڈی سی بارہمولہ نے ڈاک بنگلو سوپور میں عوامی مسائل کی سماعت کی، مختلف وفود نے ڈی سی کو اپنے اپنے مسائل سے کرایا واقف، لوگوں کو جائز مانگوں کو جلد پورا کرنے کو حکام کو دی ہدایت۔ سری نگر کی فروٹ منڈی کل بھی ہڑتال کی وجہ سے رہی بند، تازہ سبزیوں اور پھلوں کی رہی قلت، حکومت کی یقین دہانی اور ماہ رمضان کے پیش نظر آج سے ہڑتال واپس لینے کا اعلان۔ سب ڈویژن رامسو میں وادی نیل کے ہزاروں افراد پریشان، رابطے سڑک کے فقدان سے سخت مشکلات کا سامنا، کئی دہائیوں سے سڑک کا کام نامکمل۔ قصبہ پامپور میں واقع 300 سال پرانا تاریخی شیو مندر عدم توجہی کا شکار، سیلاب کے بعد تجدید و مرمت کا نہیں کیا گیا ہے کام، حکام نے اقدامات کا دلایا یقین۔ بانڈی پورہ کے سرحدی تحصیل تولیل میں ابھی بھی سڑکوں سے برف نہیں ہٹائی گئی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ ضلع شوپیاں کے کیگام علاقے میں شرپسند عناصر کی شرارت، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت کو نظر آتش کرنے کی کوشش، مقامی لوگوں اور فائر سروسز کی بروقت کارروائی سے اسکول کی عمارت کو بچایا گیا۔ شیر کشمیر ایگریکلچرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے کپواڑہ کا کیا دورہ، مختلف محکموں کے سربراہان کے ساتھ کی میٹنگ، ایگریکلچر کو بہتر بنانے پر دیا گیا زور۔ سی آر پی ایف کی جانب سے سری نگر میں خون کا عطیہ کیمپ کیا گیا منعقد، امن و ضبط کی برقراری کے مصروف ترین شیڈول کے باوجود سی آر پی ایف جوانوں نے خون کے عطیے کے لیے وقت نکالا۔ دفعہ 370 اور 35A کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو ملک کے ساتھ ریاست کا رشتہ ختم ہوگا، این سی سینئر لیڈر قیصر جمشید لون نے کیا اظہار خیال۔ ایس آر ایم ویلکنی اسکول سوپور میں سیمینار، مقررین نے منشیات کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی، طلباء کے لیے پینٹنگ مقابلوں کا بھی انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ جی این ایٹو کی ہدایت پر ضلع بھر میں منایا جا رہا ہے منشیات مخالف ہفتہ، منشیات کی روک تھام اور نوجوانوں کو اس سے بچنے کے لیے بیداری پروگرام کا اہتمام۔ راجوری میں اسکولی طلبہ نے منشیات مخالف نکالی ریلی، ڈی سی راجوری اعجاز اسد نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی، ڈی سی راجوری نے کہا نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے بڑی پیمانے پر شور بیداری کرنے کی ضرورت۔ مرکزی حکومت کی اسکالرشپ اسکیم کے تعلق سے شور بیداری ورک شاپ، جی ڈی سی ڈوڈا میں منعقد ہوا ورک شاپ، اے آئی سی ٹی آئی
کے ڈپٹی ڈائریکٹر آنند شرما نے کیا خطاب۔ جامعہ قنیت العلوم اخیارپور بھلیسا کا سالانہ جلسہ، ملک بھر سے سرکردہ علماء کرام کی شرکت۔ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔